الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات الله. اجازت ہے بات شروع کی جائے. سورہ البقرہ قاف قلم والی، بقرۃ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں گائے کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام پڑ گیا البقرہ، یعنی گائے والی سورت. یہ قرآن مجید میں جتنے قصے ہیں ان میں ایک نصیحت موجود ہے، ان میں ایک درس عمل موجود ہے. قرآن کی صورتیں وہ تو بہت باعظمت مضامین پہ مشتمل ہوا کرتی ہیں. ایک ایک آیت میں درس عمل موجود ہے، بلکہ ایک ایک لفظ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، بلکہ ایک ایک حرف معجزہ ہے قرآن کا. اور قرآن کا یہ چیلنج جو کہ 14.5 صدیاں پہلے موجود تھا، وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. آج تک اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے کہ یہ خالق کا کلام نہیں، یہ مخلوق کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد کا کلام ہے، تو تم بھی ذرا اس جیسا کلام لاؤ، تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لاؤ. لیکن نہ اس دور میں، نہ قرون وسطیٰ میں، نہ آج کے دور میں کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. تو اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جو بے عیب ہے، جو لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اب کون ہے متقی، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ ان کی کچھ علامتیں اسی آیت میں بیان کی گئی کہ کون ہے متقی. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. گزشتہ مجلس میں یہ میں عرض کر چکا کہ یقیمون الصلاۃ کیا ہے، نماز قائم کرنا کیا ہے، پھر اللہ کے رزق کی وہ کتنی قسمیں ہیں اور ان میں سے خرچ کرنا یہ متقیوں کی علامت ہے. دیکھیے یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ علامتیں تو اللہ نے بیان فرما دی اسی سورہ مبارکہ میں. اب یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، تقوی ہم کیسے حاصل کریں؟ یہ جو علامتیں ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان علامتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذرا توجہ خدا، بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس تقوی کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ اے میرے اللہ، ہم آپ کی ادنا مخلوق، آپ ہمارے خالق، آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ اے اللہ تیرا احسان اور تیرا سب سے بڑا احسان کہ امام المتقین کی محبت ہمارے قلب میں ہے. ہمیں وہ امام عطا فرمایا کہ جو امام المتقین ہے، تو ہم
اس تقوی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم بھی متقین کی لسٹ میں آ جائیں؟ تو سورہ مبارکہ الحج میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ دیکھو جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ جو ہے نا یہ دلوں کا تقوی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا۔ دیکھیے ذرا تجزیہ کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 5 روزہ یہ مجھ طالب علم کی ایک کلاس ہے، کچھ آپ مجھے بتائیں گے، کچھ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کا بتانا یہ ہے کہ ذرا تائید کریں گے یا تردید کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تائید کریں یا تردید کریں، اور یہ پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تائید ہو رہی ہے یا تردید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کلاس ہے جناب من، یہ من آیت کا آغاز ہے من سے، من جو بھی یہ نہیں ہے فلاں قوم، فلاں قبیلہ، فلاں جغرافیے والے، یہ عرب والے، عجم والے، یہ افریقہ والے، ایشیا والے، یہ یورپ والے اور یہ آسٹریلیا والے، نہ، من، اور زمانہ بھی کوئی نہیں، پہلی صدی والے، دوسری والے، تیسری والے، وہ من جو بھی، یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھو من کن تو جس کا میں مولا، برائے خوشوری محمد والے محمد من کن تو مولا، جس کا میں مولا۔ اب رسول پوری کائنات کا مولا ہے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری فرد تک سب اس میں شامل ہیں۔ من موصولہ ہے، کسی کو اپنے دائرے سے یہ نکلنے نہیں دیتا۔ میں یہ من کی تعریف عرض کر رہا ہوں، آپ بے شک لغت میں جا کے پڑھ لیں، یہ من کسے کہتے ہیں؟ یہ کسی کو بھی اپنے دائرے سے نکلنے نہیں دیتا۔ من یعظم، جو بھی تعظیم کرتا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں؟ یہ یعظم، عظم یعظم، عزیز شبیہ الحسن فعل مضارع، ماشاءاللہ دیکھیں نا وہ تعلیم کام آ رہی ہے۔ اندراوی صاحب یہ ماشاءاللہ یہ مدرسوں کا منہ دیکھ چکے ہیں، بلکہ منہ نہیں کافی کچھ دیکھ چکے ہیں، تو یہ ان کے کام آ رہی ہیں یہ چیزیں۔ یہ مضارع ہے، یعنی مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ من یعظم، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، من یعظم، جو کوئی بھی تعظیم کرتا ہے اور تعظیم کرتا رہے گا، تعظیم کرتا ہے اور تعظیم کرتا رہے گا، کس کی؟ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی، اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے اور پوری زندگی پھر تعظیم کرتا رہتا ہے۔ یہ مضارع کا خاصہ ہے، اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ گویا وہ پوری زندگی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا رہے، تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اب قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائے جناب، میں کہتا ہوں مفسرین حیران ہیں، علم لغت کے ماہرین حرام ہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ واقعتاً یہ کلام یہ معجزہ ہے، اس کا لفظ نہیں، حرف معجزہ ہے۔ ایک ایک حرف اتنے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت ایک ایک حرف کو وہاں رکھا ہے کہ جہاں یہ ہونا چاہیے تھا۔ عرب کے بڑے بڑے اہل لغت شعراء وہ حیران ہیں اس کی فصاحت و بلاغت پہ کہ دیکھیے جو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ تعظیم کرنا یہ ہاتھوں کا تقوی ہے،
توجہ، یہ آنکھوں کا تقویٰ ہے، یہ تعظیم کرنا، یہ ہاتھ پاؤں کا تقویٰ ہے، یہ کانوں کا تقویٰ ہے، یہ تعظیم کرنا یہ زبان کا تقویٰ ہے. توجہ ہے نا؟ اچھا، یہ نہیں بلکہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے تعظیم کرنا. بھائی جب دل تقوی والا ہو جائے گا، جب دل میں تقویٰ آئے گا، بھائی ہاتھوں کے اثرات دیگر اعضاء و جوارح پہ مرتب نہیں ہوتے. اگر ہاتھوں کے اثرات یہ ہاتھوں تک رہتے ہیں، پاؤں پہ ان کا اثر نہیں ہے. اگر آنکھوں کے اثرات اس کے دیگر اعضاء و جوارح پہ نہیں پڑتے، یہ نہیں کہ آنکھوں کا نابینا ہے تو اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، یا آنکھوں سے اگر نابینا ہے تو اس کے کان کام نہیں کرتے، نہیں، بلکہ نابینا حضرات کچھ زیادہ ہی سنتے ہیں. جناب آزمائی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھوں سے نابینا افراد کچھ زیادہ سنتے ہیں. اچھا، میں کہتا ہوں چیلنج ہے مجھ طالب علم کا، میں چھوٹا سا طالب علم، لیکن میں ایک جملہ ذرا اس پہ غور کیجئے گا. کبھی آپ نے کانوں سے بہرے افراد کو نابینا نہیں دیکھا ہوگا. کانوں سے جو بہرے ہیں وہ آنکھوں سے نابینا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی تیز ہوتی ہے ان کی نگاہ. تو پتہ چلا کہ یہ اعضاء و جوارح یہ الگ الگ، لیکن قلب انسان ایسا عضو ہے اس کے اثرات رگ رگ تک منتقل ہوتے ہیں، سارے اعضاء و جوارح تک دل کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دل دھڑکتا ہے تو جسم حرکت کرتا ہے، دل دھڑکتا ہے تو خون گردش کرتا ہے، اور یہ خون انسان کے سارے اعضاء و جوارح کو سپلائی ہوتا ہے، یہ رگ رگ تک پہنچتا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ خون پہنچتا ہے تو قلب انسان کی دھڑکن کے ذریعے پہنچتا ہے. یہ دلوں کا تقویٰ ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا. اس کے خالق بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارے دل کے اندر تقویٰ آئے گا تو سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارا کچھ متقی ہو جائے گا. یہ دلوں کا تقویٰ ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا. دل تمہارے متقی ہو جائیں گے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اچھا، اب تعظیم کو لیں، یہ تعظیم کرنا. اب دیکھیے یہ درس ہے، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے نظریات پیارے ہوتے ہیں. میں کوئی ایسا اختلافی یہاں سے نقطہ نظر بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے اس کا اظہار تو اس ممبر کا تقاضا ہے. حقیقت کا اظہار وہ اس ممبر کا تقاضا ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنے کے عادی ہیں ہم لوگ. یہ ممبر اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، یہ محبت بانٹنے والا ممبر ہے. یہاں سے نفرتیں نہیں، محبتیں بانٹی جاتی ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم تمام بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں، چاہے وہ جہاں سے بھی آئیں اور ان کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو. وہ ہمارا نہیں، وہ مادر حسنین کا مہمان ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے وہ مادر حسنین کا مہمان ہے، اور ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے لیے واجب ہے، وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. آج مجھے پتہ چلا ہے، اندرابی صاحب نے بتایا، ہمارے محترم جناب ڈاکٹر رضوان صاحب جی وہ آئے تھے. تو دیکھیے جی ماشاءاللہ راجہ صاحب جی ایڈمنسٹریٹر یہ ممبر یہ وہاں سے تشریف لائے. دیکھیے یہ تو حسینیت کا درس ہے، یہ حسینیت کا درس ہے اور آل محمد کا یہ درس ہے. لہذا اچھا یہ کہ تعظیم کرنا، تعظیم وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا اور ہے
عبادت کرنا اور ہے. تعظیم کرنا یہ عبادت کے زمرے میں نہیں ہے. اگرچہ تعظیم کرنا شرف انسانی ہے، یہ شرف انسانی کا تقاضا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہر نمازی اقرار کرتا ہے سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت میں، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت، تجھ سے میں مدد چاہتا ہوں. عبادت اللہ کی ہے، تعظیم مخلوق کی ہے. میں نے پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کیا ہے. عبادت اللہ کی ہے، تعظیم مخلوق کی ہے. بھائی تعظیم مخلوق کیوں کرتی ہے؟ عبادت اللہ کی ہے. یہ تعظیم شرک نہیں ہے. عبادت میں غیر خدا کو شریک کرنا یہ شرک ہے. غیر خدا کو آپ عبادت میں شریک کریں گے یہ شرک ہے. غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے. غیر خدا کے آگے سر جھکانا اور اپنی جبین کو غیر خدا کے سامنے رکھنا یہ شرک ہے. تعظیم کرنا عین شرف انسانیت ہے. توجہ ہے صاحبہ؟ یہ تعظیم عبادت کا حصہ نہیں. یہ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرتا ہے. تعظیم مخلوق کی ہے. بھائی دیکھیے ہمارے لیے، توجہ، ہمارے لیے اسوا کون سا واجب العمل ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے نا؟ یہ بہترین نمونہ عمل رسول کی زندگی. اور فرمایا دیکھو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن تعظیم مخلوق کی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے حیات رسول بہترین نمونہ عمل ہے. پھر فرمایا دیکھو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے دیں، محترم بخاری صاحب، جو رسول دے دیں اسے لے لو، جس شے سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور جناب کتابوں کے انبار ہیں، حوالوں کے انبار ہیں. کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ موجود نہیں؟ کون سا محدث ہے جس نے یہ نہیں لکھا اذا دخلت قام الیہ رسول اللہ، کہ جب بھی جناب زہرا آتی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے. رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. بھائی رسول کا تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ تعظیم مخلوق کے لیے ہے، عبادت خالق کی ہے. بھائی دیکھیں اسوہ رسول کامل موجود ہے. روزانہ نماز فجر کے بعد در سیدہ پہ آتے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں. اور جب بھی زہرا آتی قام الیہ رسول اللہ، رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے. وجلسہا فی مقامہ، اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے.
یہ ایک برابر اسوہ رسول موجود ہے، اور اسوہ رسول یہ فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ فقط منبر پہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اسوہ رسول اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے۔ توجہ صاحبان، مجھے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے جناب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور رسول کا یہ عمل امت کے لیے اسوہ کامل ہے، تو پھر ہر باپ کو بیٹی کی تعظیم کرنی چاہیے۔ سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے، ہر باپ کو بیٹی کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ سنت رسول ہے، ثابت ہے یہ بات، سنت رسول ہو گئی بیٹی کی تعظیم کرنا۔ لیکن مجھے یہ عمل سوائے سید الانبیاء اور زہرا کے علاوہ نہ تو خاندان نبوت میں دکھائی دیتا ہے، نہ خاندان نبوت کے علاوہ کسی اور خاندان میں دکھائی دیتا ہے۔ میں تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں اور سب شیعہ سبھی دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ ریسرچ کریں، لٹریچر پڑھیں، اور اس پہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ آیا سوائے رسول اللہ کے کسی صحابی کا یہ عمل ہو، اہل بیت اطہار میں کسی فرد کامل کا یہ عمل ہو کہ انہوں نے بیٹی کی تعظیم کی بنیاد ڈالی ہو یا بیٹی کی تعظیم کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہوں۔ کیسی کیسی اولاد عزم بیٹیاں ہو گزری ہیں۔ بس آج ذہن میں میرے یہ بات آ گئی تو میں یہ کامل کرتا جاؤں، کیسی کیسی اولاد عزم بیٹیاں ہو گزری ہیں، حد ہو گئی۔ میں طالب علم آپ کو دعوت خیر دے رہا ہوں، دعوت عمل دے رہا ہوں، ذرا پڑھیں، علماء سے پوچھیں اور انہیں بالکل ان کے قریب ہو کر ان سے گہرائی میں جا کے یہ سوال کریں کہ مولانا ہمیں بتائیں، ایک ایسی بیوی خاندان تطہیر میں موجود ہے، خاندان رسالت میں موجود ہے، جس کا لقب ہو گیا ثانی زہرا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا عظمت ہوگی، ثانی زہرا لقب ہے۔ لیکن میں ہو سکتا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا سب کچھ پڑھ لیا، ممکن ہے، لیکن آج تک نہ کسی عالم نے بیان کیا، نہ کسی کتاب میں پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ مولا کائنات امیر المومنین ان کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں اور ان کا کوئی یہ تذکرہ موجود ہو کہ مولا علی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ، جب یہ مولا علی کے ہاں یہ عمل موجود نہیں ہے، ثانی زہرا کے لیے تعظیم میں اٹھنا نہیں ہے، کسی صحابی کا یہ عمل نہیں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ موجود ہے، بڑے بڑے اولو العزم اصحاب ہو گزرے ہیں، قابل احترام اصحاب، ان کی آنکھوں کا سرم، ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، واجب التعظیم ہے، لیکن کسی صحابی کا کوئی عمل کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، رسول اللہ کا عمل موجود ہے، تو پتہ چلا یہ تعظیم رشتے کو مد نظر رکھ کے نہیں ہے کہ میں باپ ہوں اور یہ بیٹی، نہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ اور ہے۔ لیکن میں ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاؤں، سورہ آل مبارکہ آل عمران میں ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ محمد صرف رسول ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حالانکہ محمد جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، جناب ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، زہرا کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، یہ رشتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ محمد صرف رسول ہیں۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جب رسالت ہی محمد کا رشتہ اللہ بیان کر رہا ہے،
تو جب حسنین کے لیے سواری بنتا ہے تو یہ نانا حسنین کے لیے سواری نہیں بنا، نانا نواسوں کے لیے سواری نہیں بنا، یہ رسول اور رسالت سواری بنی ہے۔ زہرا کی تعظیم کے لیے یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا، بیٹی کی تعظیم کے لیے باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد برکت صلوات۔ یہ نانا نواسوں کے لیے کھڑا نہیں ہوا، رسالت، توجہ ہے نا، رسالت امامت کی سواری بنی ہے، اور یہ بیٹی کی تعظیم کے لیے باپ کھڑا نہیں ہوا، یہ رسالت کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ رسالت کا رشتہ، رسالت تو جب فقہ آقا میں بھی نہیں ہے، تاریخ میں بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی یا اہل بیت اطہار میں سے کوئی فرد کامل بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہو، کسی فقہ میں بھی نہیں ہے کہ باپ کے لیے بیٹی کی تعظیم کرنا سنت ہے۔ بھائی چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی فقہا نے بیان فرمائی ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں یہ بھی فقہا نے بیان فرمائی ہیں۔ صلوات پڑھنا، مسواک کرنا سنت، وضو کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا سنت، اس لیے کہ عمل رسول ہے۔ توجہ ہے نا بھئی، ہزاروں سنتیں ہیں، میں کون کون سی سنتیں کثرت سے موجود ہیں، یہ سنت کہاں ہے کہ باپ کے لیے بیٹی کی تعظیم کرنا سنت ہے؟ علماء میں ہے، فقہا میں ہے، کہاں ہے یہ؟ تو پتہ چلا یہ تعظیم کرنا یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، یہ کوئی ایسا منصب ہے جناب زہرا کے پاس۔ مجھے کہنے دیں کہ رسول آئے ہیں، عالمین کے وہ رسول ہیں، لیکن عمل کرنے میں مرد اور عورت میں فرق ہے، کچھ مسائل مردوں کے الگ ہو جاتے ہیں، خواتین کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جو اس امت میں قیامت تک کے لیے ویسے معصوم نمونہ عمل ہو خواتین کے لیے جیسے معصوم نمونہ عمل خود رسول ہے۔ اس لیے اللہ نے جناب خدیجہ کی گود میں رسول کو ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جو سے مردوں کے لیے جو ویسے رسول حجت ہیں ویسے خواتین کے لیے زہرا حجت ہیں۔ حجت ہے، جناب زہرا حجت ہے، جناب زہرا حجت ہے۔ اور دیکھیے یہ پروٹوکول ہے جدید زبان میں، یہ پروٹوکول ہے جناب زہرا کا۔ جب ریاست کا ایک حکمران دوسری ریاست میں جاتا ہے، اس ریاست کا جو ہیڈ ہے چیف ایگزیکٹو کا استقبال چیف ایگزیکٹو کرتا ہے۔ توجہ ہے نا، ریاست کا حکمران ریاست کے حکمران کا استقبال کرتا ہے، یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے۔ منسٹر جب کسی اور ریاست میں جائے گا تو وہاں کا منسٹر اسے ویلکم کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب وزیر اعظم دوسری ریاست میں جائے گا وہاں کا وزیر اعظم ویلکم کرے گا، جب پریزیڈنٹ دوسری ریاست میں جائے گا وہاں کا پریزیڈنٹ ویلکم کرے گا۔ رسول جانتے ہیں مردوں کے لیے میں حجت ہوں، خواتین کے لیے زہرا حجت ہیں۔ زہرا کا پروٹوکول یہ ہے کہ میں رسول کھڑا ہو جاؤں۔ بلائے ہدیہ سیدۃ النساء العالمین بلند کر صلوات۔ ورنہ اگر یہ پروٹوکول جناب زہرا
کا خاصہ نہ ہوتا تو یہ پوری امت کے لیے یہ عمل رسول سنت بنتا. عمل رسول کا سنت نہ بننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زہرا کا خصوصی پروٹوکول ہے. توجہ ہے صاحب؟ تو تعظیم ہے نا، تعظیم ہے، زہرا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ تعظیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے، دلوں کا تقوی. اب دیکھنا ہے کہ یہ شاعر اللہ کیا ہے. توجہ ہے نا، شاعر اللہ یہ شعائر جمع ہے شعیرہ کی. شعیرہ لغت عرب میں کہتے ہیں علامت کو. یقین کریں مجالس کے لیے بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی وحی نہیں ہوتی. یہ محنت کرنی پڑتی ہے جناب، وحی نہیں کہ وہ فرشتہ آ کے کوئی الہام کر دے. نہیں، یہ پھر مقصد ہے کہ ایک اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قوت بیان عطا فرمائی. یہ شعیرہ کی جمع ہے شاعر. شعیرہ کہتے ہیں علامت کو. اب شاعر یعنی علامت کی جمع ہو گئی علامتیں. عام زبان میں علامتیں کہہ لیں اللہ کی علامتیں، اللہ کی علامتیں، اللہ کی علامت. شاعر اللہ، اللہ کی علامتیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا نہ وہ دکھائی دیتا ہے. طاہر عباس کو آپ نے دیکھنا ہے تو جناب وہ طاہر عباس، یہ شکل ہے، یہ شباہت ہے، ایسی آنکھیں ہیں، ایسی داڑھی ہے، یہ حلیہ ہے، یہ قد کاٹ ہے، یہ ایسے ہاتھ پاؤں ہیں. توجہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. سامنے جو ہوا یہ جناب علامتیں ہیں. اور جناب وہ جب آئی ڈی کارڈ بنے گا اس میں لکھا جائے گا شناختی علامت. ٹھیک ہے نا، شناختی علامت یہ ہے، کوئی نہ کوئی وہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نہ بھی ہو تب بھی کوئی بنا کے لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے. تو یہ شناخت علامت. اب اللہ کی شناخت کیسے سامنے آئے؟ نہ وہ دکھائی دیتا ہے، نہ دیکھے جانے کے قابل ہے، اور نہ دکھائی دینے کا امکان ہے. محترم راجہ صاحب، اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ وہ دکھائی نہیں دیتا. جنرل بات ہے، سب کے لیے ہماری بات ہوتی ہے. اللہ کو اللہ نظر نہیں آتا. اچھا آپ یقین جانیں اللہ اگر ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اللہ خواب میں بھی دکھائی نہیں دیتا. میں پکی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو بنیادی بات یہ یاد رکھیں، اب میرے عزیز بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں، تائید فرمائیں گے یا تردید فرمائیں گے. وہ یہ کہ خواب میں بھی وہی چیز دکھائی دے سکتی ہے جو بیداری میں دکھائی دینے کے قابل ہے. جو بیداری میں دیکھے جانے کے قابل نہیں وہ خواب میں بھی ہرگز نظر نہیں آئے گی. بھائی پھول بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے، خوشبو دیکھی نہیں جاتی. خوشبو کا احساس ہوتا ہے، خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. تو خواب میں بھی پھول نظر آئے گا، خوشبو نظر نہیں آئے گی. یہ فلاسفر نے یہ قوانین کچھ لکھے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں. یہ قوانین ہے کہ خواب میں وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو بیداری میں دکھائی دیتی ہے. نظر، ہاں اس میں نظر آنے کی صلاحیت. اب اللہ وجود نہیں رکھتا، نظر آنے کے لیے وجود چاہیے، اس کی کوئی سمت چاہیے، جغرافیہ چاہیے، مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین. ٹھیک ہے نا، سمت چاہیے، جغرافیہ چاہیے، وجود چاہیے، تبھی وہ چیز دکھائی دیتی ہے. اور جس کی کوئی سمت ہی نہ ہو، جس کا کوئی جغرافیہ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے اللہ آسمان پہ ہے زمین پہ نہیں ہے. یہ محاورہ ہمارے ہاں
یہ جو ہے یہ اس کی عظمت اور بلندی کے حساب سے ہے کہ آسمانوں والا، یہ بول دیتے ہیں آسمانوں والا، اور میرے بھائی ہاں اوپر والا، ٹھیک ہے اوپر والا بھی کہتے ہیں، یا اوپر والا یا آسمانوں والا، یہ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک عامیانہ جملہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جیسے آسمانوں والا ہے ویسے زمینوں والا بھی ہے، جیسے وہ مشرق والا ہے وہ مغرب والا بھی ہے، جیسے وہ شمال والا ہے ویسے جنوب والا بھی ہے، جیسے وہ عرش والا ہے ویسا فرش والا بھی ہے۔ غور تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے، میں تو حقائق کا بھی کر رہا ہوں۔ جیسا وہ عرش والا ہے ویسا وہ فرش والا بھی ہے۔ تو جیسے وہ بیداری میں دکھائی نہیں دیتا، خواب میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یا لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ میاں کو دیکھا کہ وہ سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سونے کا تاج پہنا ہوا ہے، سونے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں اس نے کسی غیر خدا کو دیکھا ہے، خدا کو نہیں دیکھا۔ وہ نظر آنے والا غیر خدا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح وہ آخرت میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ جب دکھائی نہیں دیتا ہم کیسے پہچانیں اس کی علامتیں؟ علامتیں، نشانیاں اللہ کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، شاعر اللہ، اللہ کی علامتیں۔ اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی وہ گویا دلوں کا تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ تو شاعر اللہ، اللہ کی علامتیں۔ ہاں ایک آیت ہمیں ملتی ہے، اور آیت اب میں کوئی روایت پیش نہیں کر رہا، آیت نہیں ہے، سورہ مبارکہ الحج میں دیکھو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اگر گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ذرا اسے سنیے گا، بار بار سنیے گا۔ وَمَن ہاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ عجیب بات ہے بھئی، یہ صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہو گئے۔ یہ صفا بالکل بیت اللہ الحرام کے پہلو میں، خانہ کعبہ کے پہلو میں دو چھوٹی چھوٹی ٹیلا نما پہاڑیاں ہیں، کوئی ان کی بلندی اتنی زیادہ نہیں ہے، ان میں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، بالکل خشک اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، ٹیلا نما پہاڑیاں بیت اللہ کے ساتھ، وہ جہاں صحیح ہوتی ہے صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صحیح تک وہ 7 چکر۔ یہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ پروردگار یہ پہاڑیاں یہ کیسے شاعر اللہ میں سے ہو گئی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اسی صفا اور مروہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ایک بی بی نے اپنے پاؤں کے مقدس تلوے یہاں پہ مس کیے تھے۔ ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی زوجہ وہ یہاں آئی تھی اور انہوں نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یہاں پہ سفر کیا تھا۔ وہ تیز تیز دوڑی تھی اور وہ اس لیے قابل تعظیم ہو گئی کہ نبی زادے کی پیاس بجھ گئی، صفا اور مروہ کے ساتھ زمزم کا چشمہ ابلا۔ دیکھیں نبی کی ماں، نبی کی زوجہ جناب حاجرہ کا حوصلہ قربان جائیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ آپ جانتے ہیں سارا واقعہ، کیوں گئی، کیوں چلی۔ اور جب 7ویں چکر پہ اس شراب کی کیفیت مجھے وہ بیان کرنا نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں ان واقعات کو۔ تو وہ نبی کی ایڑی سے، نبی زادہ آنے والا نبی ہے نا، ان کی ایڑی سے وہ جو چشمہ ابلا، غیر متوقع صورتحال،
بی بی نے فوراً فرمایا زم زم، عبرانی زبان میں، ٹھہر جا۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، لیکن آج تک جاری و ساری ہے۔ میرا سوال یہ ہے پروردگار، یہ جو 7 چکر لگانے کے بعد جو پانی اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہے، یہ پہلے چکر پہ بھی نکل سکتا ہے؟ بی بی نے جو ہی ارادہ کیا تھا کہ میں وہاں جاؤں، وہاں شاید پانی موجود ہو، پھر ادھر وہ سراب دکھائی دیا کہ جیسے وہ پانی کی لہریں ہیں اور وہ پانی موجود ہے، پھر واپس آئیں صفا کی طرف، پھر صفا سے مروہ کی طرف۔ پروردگار تو پہلے چکر پہ یہ پانی نکال دیتا، دوسرے چکر سے یہ پانی کا چشمہ یہ نکال دیتا، تیسرے چوتھے چکر پہ 7 چکر، اور بی بی خود بھوکی پیاسی۔ ظاہر ہے کہ بی بی پہ پیاس کا غلبہ پہلے ہوا ہوگا، بچے پہ بعد میں ہوا۔ بی بی بھوکی بھی تھی، پیاسی بھی تھی۔ ایک بھوکی پیاسی بی بی، اس وقت یہ صفا مروہ کا یہ ماحول نہیں تھا جو آج ہے۔ آج تو ایئر کنڈیشن ماحول اور ساری وہ چھت اور وہ جناب وہاں بندہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں کرتا، لیکن اس دور میں دھوپ اور وہ کنکریاں، یہ خشک راستہ، صحرائی علاقہ، گرم دھوپ، اس حدت کے عالم میں 7 چکر لگوائے، تب وہ اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکلا۔ تو پروردگار پہلے چکر پہ دوسرے پہ پانی نکال دیتا، تو شاید اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ دیکھو میں یہ جناب ہاجرہ کا عمل قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے درس عمل ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، کہ دیکھو جب تک تم اللہ کے رزق کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے ہوئے نہیں دے گا۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، میں اس طرف نہیں آنا چاہتا۔ بی بی نے بڑی جدوجہد کی اس راستے میں، اور سمجھ یہ ملا کہ آج بھی بی بی دفن ہے وہاں حجر اسماعیل، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کی دیوار اور اس کے اندر کا جو احاطہ ہے، اس میں جناب بی بی ہاجرہ دفن ہے، جناب اسماعیل بھی وہیں دفن ہے، ماں اور بیٹا ساتھ دفن ہے حتیم کے اندر۔ ہاں، یہ ہاجرہ جو اسماعیل کی پیاس کے لیے بے چین ہوئی، تو اسماعیل کی پیاس بجھ گئی، لیکن ہائے کربلا کی ہاجرہ، کربلا کی ہاجرہ آباد رہے، سلامت رہے۔ ابھی یہ ہے قبر حسین، اسے کہتے ہیں قبر حسین ہے۔ ہر ادادار کے دل میں، ہر حسینی کے دل میں قبر حسین ہے۔ میں تو حیران ہوں، آپ پتہ نہیں کب سے بے چین تھے کہ یہ مصائب شروع کریں اور ہم اپنی عبادت انجام دیں، ہاں جی۔ اور یہ حقیقت ہے، شاید میں پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں، یہ بات حقیقت ہے، یہ آنسو جناب زہرا کے رومال میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ہے کربلا کی ہاجرہ ہے، کوئی رباب سے پوچھے کتنی بے چین تھی اصغر کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اور کوئی کربلا کی فخر ہاجرہ سے پوچھے۔ یہ میں حیران ہوں جناب تاریخ پڑھ کے کہ جناب اسماعیل جب ذبح ہونے سے بچ گئے نا، لیکن وہ ایک خط پڑ گیا گلے پہ ایک خط کا نشان پڑ گیا اسماعیل کے گلے پہ۔ چند دنوں کے بعد جناب ہاجرہ نے وہ نشان دیکھا، انہیں بے خبر رکھا گیا تھا اس واقعے سے کہ ماں ہے برداشت نہیں کر سکے گی، ماں ہے نا برداشت نہیں کر سکے گی، مائیں ہوتی ہیں۔ میں اپنے حصے یہ جملہ اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں کے حصے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے بہنوں کے حصے کے لیے۔ خواتین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، مردوں کے دل
واقعی مقصد بڑے ہوتے ہیں، لیکن خواتین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جناب ہاجرہ کوئی نہیں بتایا تھا ہم کیوں جا رہے ہیں، نہ ابراہیم اور اسماعیل نے، اور وہ تو آگاہ ہوئی کہ جب خط کا نشان دیکھا، پوچھا یہ نشان کیسا ہے گلے پہ، لیکن اب مناسب نہیں تھا اس واقعے کو چھپانا، اس لیے کہ اسماعیل تو زندہ سلامت سامنے موجود ہے اور وہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن چکا، اسماعیل سامنے زندہ موجود ہے، اس لیے پورا واقعہ بیان کر دیا، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ یہ ہوا، اس طرح ہوا۔ اب اسماعیل زندہ ہیں، لیکن اس واقعے کو سن کے محض یہ تصور کر کے کہ اگر دمبا نہ آتا، جزاک اللہ جزاک اللہ، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا تو ذبح ہو جاتا، بس یہی تصور کر کے بیمار ہوئی اور پھر اسی عالم بیماری میں رخصت ہو گئی۔ چند دن کے بعد جناب ہاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں قربان جاؤں مادر علی اکبر پہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، قربان ہو جاؤں مادر علی اکبر پہ۔ عزادارو، صبح سے جو یہ میدان شہادت سجا ہے، کہیں کبھی کوئی کہتا ہے مولا میرا آخری سلام، کسی شہید کی آواز آتی ہے مولا میں گر گیا، کوئی شہید کہتا ہے مولا مولا میری طرف سے آخری سلام قبول ہو، مولا اس کا لاشا اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، لاشا اٹھا کے مقتل کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن صبح سے جناب لیلا دیکھ رہی ہے علی اکبر کو، کہا بیٹا اکبر ابھی زندہ ہو، او بیٹا اکبر ابھی تک زندہ ہو، میں تمہارا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں، میں شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں، میں قیامت کے دن بطول کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں کہ میں بھی شہید کی ماں ہوں۔ بس عزادارو، مجھے آپ سن چکے محرم کے پہلے عشرے میں، مجھے یہ شہادت نہیں پڑھنی، بس میں اتنا اشارہ کر کے آج کا بیان ختم کر رہا ہوں۔ کربلا میں صدمے تو بہت ہیں، بڑے صدمے ہیں جناب، ایک صدمہ، ہر ایک صدمہ پہلے صدمے سے بڑا ہے، ہر آنے والا صدمہ پہلے صدمے سے بڑا ہے۔ دو صدمے ایسے ہیں کربلا میں، رونے والوں، دو صدمے کربلا میں ایسے ہیں، آج تک علماء یہ میزان قائم نہیں کر سکے کون سا صدمہ بڑا ہے ان میں، دونوں برابر کے صدمے، ایک صدمے کا نام اکبر ہے، دوسرے صدمے کا نام عباس ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ایک اکبر صدمہ، دوسرا عباس صدمہ۔ اچھا علی اکبر کیسا صدمہ ہے؟ کسی شہید کے لاشے کی طرف جاتے ہوئے مولا نے یہ نہیں فرمایا میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، یہ علی اکبر کا لاشا ہے کہ جس کی طرف سفر کرتے ہوئے پہلی خصوصیت یہ کہ زانو بزانو بلاش بسر رسید، دوسری خصوصیت یہ ہے آواز دیتے ہیں اکبر بیٹا مجھے آواز دو، جزاک اللہ جزاک اللہ، یا زہرا اکبر بیٹا مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچوں گا۔ اور عزاداروں پہنچنے کے بعد یہ عمل کسی شہید کے لاشے پہ نہیں ہے، جو عمل علی اکبر کے لاشے پہ ہے وہ کیا ہے؟ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اور رونے والوں ماتم کرنے والوں یہ سر پہ ماتم کرنا ثواب ہے۔ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، رخسارے پہ رخسارہ رکھا اور رخسارہ رکھ کے آواز بلند کی، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا تیرے بعد زندگی ختم ہو گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بیٹا تیرے بعد
بعد یہ زندگی ختم ہو گئی۔ عزادارو یہ اکبر صدمہ ہے، میں کیا عرض کروں، برابر کا صدمہ ہے عباس، علی اکبر سے کسی ایک جہت سے بھی کم نہیں ہے یہ صدمہ، بالکل برابر کا صدمہ۔ اور میں یہ پھر عرض کروں، میں دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ پڑھنے مقتل ہمارے سامنے ہے، کسی شہید کے لاشے کی طرف جاتے ہوئے مولا نے اپنی کمر کو نہیں تھاما۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا نے اپنی کمر کو نہیں تھاما، اب کمر کو پکڑا، کمر کو پکڑ کے اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح کوئی 90 برس کا ضعیف اٹھتا ہے۔ الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اچھا، جو نوحہ پڑا ہے نا عباس کی طرف جاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ایک نوحہ پڑھا، اس کا یہی ایک میں چھوٹے سا بالکل ترجمہ کر دیتا ہوں۔ عباس، یہ نوحہ ہے مولا کا، عباس تیرے بعد یہ لشکر والے یہ چین کی نیند سوئیں گے، تیرے بعد یہ یزید کی فوج چین کی نیند سوئے گی، لیکن تیرے بعد نہ میری بیٹی سکینہ سوئے گی، نہ میری بہن زینب سوئے گی۔ وہ آج تک جو تیرے خوف سے سو نہیں سکتے تھے وہ تو چین کی نیند سوئیں گے، لیکن آج کے بعد نہ میری بہن زینب سوئے گی اور نہ میری بیٹی سکینہ سوئے گی۔ میری بہن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، میری بیٹی سکینہ کو تماچے لگے گے۔ یا حسین، یا حسین۔